السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين۔ الحمدللہ تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 198 ہے، جس میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 41 سے 47 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ۔ پچھلی آیات میں میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ رب العالمین قتال کا اور اسپیشلی غزوہ تبوک کا یہاں پر تذکرہ کر رہا ہے۔ غزوہ تبوک جو سن 9 ہجری میں انتہائی زیادہ گرمی کے وقت میں ہوئی، اس کے لیے نکلنے کا جب حکم دیا گیا تو کچھ تو سیدھے نکل گئے، کچھ مومن ذرا سستی اور کاہلی کر گئے، کچھ منافقین تھے کہ جنہوں نے جانے سے ہی انکار کر دیا اور جھوٹی قسمیں کھا لی، یعنی کئی قسم کے لوگ مدینہ میں ہو چکے تھے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو یہاں پر ڈانٹا کہ تمہیں ہر حال میں نکلنا ہے، اگر حکم دے دیا جائے مطلب نکلنا ہے۔ آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انفروا خفافا وثقالا، نکلو چاہے بھاری ہو کر چاہے ہلکے ہو کر، یعنی چاہے سواری پر چلو چاہے پیدل چلو، کسی بھی حالت میں دل چاہے نہ چاہے ہر حالت میں نکلنا پڑے گا۔ اللہ کے راستے میں قتال کرو، اپنے مال سے بھی اپنے نفس سے بھی، یعنی تمہیں نکلنا پڑے گا، ہر حال میں نکلنا پڑے گا، اللہ کے راستے میں قتال کرنا پڑے گا، چاہے اپنے مال سے کرو چاہے اپنے نفس سے کرو، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس بات کو جان لو۔ تمہیں اگر علم ہے تو علم تمہیں یہ بتاتا ہے کہ یہ کام کرنا تمہارے اوپر لازم اور ضروری ہے، تم کو یہ کام کرنا پڑے گا، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اپنے آپ کو استعمال کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو تم پر لازم و ضروری قرار دیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لو کان عرضا قریبا، اگر قریب میں ملنے والا فائدہ ہوتا اور اگر چھوٹا سا سفر ہوتا تو یہ آپ کے پیچھے جاتے، لیکن یہ دوری ان کے اوپر بھاری پڑ رہی ہے۔ یعنی اگر اللہ کے نبی یہ چھوٹا سا سفر ہوتا، بس جانا آنا ہوتا، مال غنیمت ملنا ہوتا تو یہ سب چلے جاتے، لیکن جب آپ نے کہہ دیا نا کہ بہت دور کا سفر کر کے تبوک جانا ہے، اس لیے ان لوگوں کو یہ سب مشکل لگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے آگے کہتا ہے وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ،
اور یہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم اس کی طاقت رکھتے تو ہم آپ کے ساتھ نکلتے. یہ اپنے نفسوں کو ہلاک کر رہے ہیں. اور اللہ رب العالمین جھوٹوں کو جانتا ہے, اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والوں کو جانتا ہے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یعنی آپ کو آ کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہماری تو طاقت نہیں ہے, اللہ کے نبی ہمارے پاس تو سواری نہیں ہے, اللہ کے نبی ایسا اور ویسا مسئلہ ہے. یہ آپ کو جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں, پر اللہ تعالیٰ تو جھوٹوں کو جانتا ہے نا. اللہ تعالیٰ ہر بات جانتا ہے, کیونکہ اصل اس غزوے میں سب سے زیادہ پیچھے رہنے والے تھے منافق. منافقوں نے آ کر جھوٹی قسمیں کھائی, اللہ کے نبی ہمارے پاس یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, سادھن نہیں ہے, سامان نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ, تم جو بول رہے ہو میں تمہارا کچھ اندر کا نہیں جانتا ہوں, اللہ سپرد تمہارا معاملہ. تو ان لوگوں نے جھوٹ بولا تھا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے عفا اللہ عنک. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو سمجھائش دے رہا ہے, کیونکہ لوگوں نے جب آ کر قسمیں کھائیں, اللہ کے نبی نے ان کی قسموں کو مان کر انہیں چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ اس بات پر آپ سے ناراض ہوا ذرا سا. اللہ کہتا ہے عفا اللہ عنک, اللہ نے آپ کو معاف کر دیا, پر لما اذنت لہم, آپ نے انہیں کیوں اجازت دی؟ یہاں تک کہ آپ جان لیتے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. یعنی یہ جھوٹ بول رہے تھے, آپ کے آگے آ کر جھوٹی قسمیں کھا رہے تھے. آپ کو تو نہیں نہ پتا تھا کہ ان کے پاس سواری ہے کہ نہیں ہے, کیا پریشانی ہے کیا نہیں ہے, بس آئے قسم کھائی اور آپ نے بات مان لی. اللہ نے آپ کو معاف کر دیا, پر اللہ کے نبی آپ کو انتظار کرنا تھا, یہاں تک کہ سچے اور جھوٹے الگ الگ ہو جاتے. آپ کو پتا چل جاتا کہ سچ میں کون صحابی ہے جس کے پاس سامان نہیں ہے, مجبور ہے, اور کون ہے جو جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کے سامنے سب کلیئر ہو جاتا. آپ کو ذرا انتظار کرنا تھا. اللہ کے نبی کو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک طریقے سے سرزنش کر رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے, میں نے جس سے بتایا کہ غزوہ تبوک میں صحابہ کرام, منافقین, یہ جو بھی لوگ رکنے والے تھے وہ اجازت لیتے تھے آپ سے آ کر, اللہ کے نبی مجھے اجازت دو, آپ نے کہا ٹھیک ہے, مجھے اجازت دو, کہا ٹھیک ہے, تو اجازت لینے آتے تھے. اللہ تعالیٰ اس اجازت کے بارے میں کہتا ہے لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الاخر. اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے آپ سے کبھی اجازت نہیں مانگیں گے کہ وہ اپنے مالوں اور نفسوں کے ساتھ جہاد اور قتال کریں, اور اللہ تعالیٰ متقیوں کو جانتا ہے. یعنی جس کا ایمان اللہ پر ہو, جس کا ایمان آخرت پر ہو, وہ اجازت نہیں مانگے گا. وہ تو سفر کرے گا, وہ تو آپ کے ساتھ چلے گا, وہ تو گرمی میں بھی جائے گا, کیونکہ اسے اپنے مال اور اپنے نفس کے ساتھ قتال کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے. اور آپ سے اجازت تو وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک میں بھٹک رہے ہیں, کنفیوز ہو رہے ہیں, بھٹک رہے ہیں. یعنی اصل میں اجازت مانگنے والے کون ہیں؟ جن کے دلوں میں ایمان ہی نہیں ہے. یعنی اصل تو یہ منافق ہیں جو آپ سے اجازت لینے کے لیے آتے ہیں, اصل میں تو نہ وہ اللہ کو مانتے ہیں, نہ آپ کو مانتے ہیں, نہ آخرت کو مانتے ہیں. پر جو ایمان والا ہوتا ہے نا, وہ آپ سے اجازت نہیں مانگے گا. وہ تو کہے گا اللہ کے نبی کیا کرنا ہے بتائیے, اللہ کے نبی کہاں جانا ہے بتائیے, اللہ کے نبی ہمیں قتال کے بارے میں بتائیے. یعنی ایمان والا کبھی بھی آپ سے اجازت نہیں چاہے گا. ایمان والا ہر حالت کے اندر رکتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانتا ہے, اللہ تعالیٰ کے فرامین کو مانتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے, ارشاد فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو آپ سے اجازت لے کر گئے ہیں نا, کیا تیاری کی تھی پہلے ان لوگوں نے؟ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ, اگر یہ نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں نا تو نکلنے کی تیاری کرتے, لیکن اللہ نے چاہا ہی نہیں, یعنی اللہ نے پسند ہی نہیں کیا ان کا نکلنا, تو انہیں وہیں پر بیٹھا دیا اور بول دیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ. کیونکہ غزوہ تبوک میں کون لوگ بیٹھے تھے؟ یا تو منافق نہیں گئے تھے, یا بوڑھے کچھ لوگ تھے جن کو آپ نے اجازت دی تھی, یا عورتیں اور بچے تھے. باقی جتنے جوان تھے وہ سارے گئے تھے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو کیا تیاری نہیں کرتے؟ انہوں نے کہاں تیاری کی, کہاں سامان باندھا؟ چلیے سامان باندھنے کے بعد پتہ چلتا ہے میرے پاس پورا سامان نہیں ہے, میرے پاس سواری نہیں ہے, تو سمجھ میں بھی آتا. انہوں نے تیاری ہی نہیں کی تھی. اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ نکالنے کا ارادہ کرتے نا, تیاری کرتے, لیکن اللہ نے ناپسند کیا ان کا نکلنا, تو انہیں بیٹھا دیا. وقیل اقعدوا مع القاعدین, اور ان سے کہا گیا کہ بیٹھ جاؤ بیٹھنے والوں کے ساتھ. اللہ رب العالمین اخیر میں کہتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو آپ میں رہ کر بھی آپ کو پریشان کرتے ہیں, آپ میں رہ کر بھی آپ کے دل میں ڈر ڈالتے ہیں, یہ منافق ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا, کہ اگر یہ آپ کے درمیان رہیں گے نا تو یہ پریشان کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے. یعنی ان کا تو کام ہی ہے پریشان کرنا, ان کا تو کام ہی آپ کو کنفیوز کر دینا, تکلیف میں ڈال دینا. یہ نکلیں گے تو بھی آپ کو پریشان کریں گے, کنفیوز کریں گے, اور آپ کے درمیان ایسے گھومیں گے جیسے اصل میں تو یہی لڑنے کے لیے آئے ہیں, یہی قتال کرنے کے لیے. جیسے بہت سارے لوگوں کی عادت ہے نا شو آف کرنے کی, کرتے کم دکھاتے زیادہ ہیں. 4 کٹ بانٹتے ہیں, 100 جگہ اس کو ڈالتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ سارے دن سے کٹ ہی بانٹ رہا ہے, سارے دن سے فیس بھر رہا ہے, سارے دن سے کمبل بانٹ رہا ہے. کئی لوگوں کی شو آف کرنے کی عادت ہوتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اگر نکلیں گے نا تو یا تو نکلیں گے ہی نہیں, اور اگر نکلیں گے تو کیا کریں گے؟ آپ کو بھی پریشان کریں گے, اور دکھاوا اتنا کریں گے جیسے قتال یہی لوگ کر رہے ہیں. یبغونکم الفتنہ, اور اصل میں تو وہ لوگ فتنوں کو چاہتے ہیں, اور آپ کے درمیان ان کے جاسوس بھی ہوتے ہیں, اندر کی خبریں نکالنا, غیروں تک پہنچانا, آپ کے اندر کے راز ہے غیروں تک جا کر پہنچانا. جیسے آج بھی ہماری صفوں کے اندر ایسے منافق ہیں نا جو ہماری جاسوسی کر کے غیروں تک پہنچاتے ہیں. اللہ ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے واللہ علیم بالظالمین,
اور اللہ تعالیٰ تو ظالموں کو جانتا ہے. یعنی اللہ کے نبی کو اگر دل میں ذرا یہ قلق ہوا کہ کیوں سب نہیں جا رہے ہیں, تو اللہ نے کہا اچھا مت جان دو ان منافقوں کو, یہ تو جائیں گے تو بھی پریشان کریں گے, یہ تو جائیں گے تو بھی تکلیف دیں گے, بس دکھاوا کریں گے پر اندر کچھ نہیں کریں گے بلکہ جاسوسی کریں گے, اس لیے ان کا نہ جانا آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. غزوہ تبوک یقیناً اسلام کے اندر ایک ایسا غزوہ تھا کہ جس کے اندر بہت سارے مسائل ہوئے, سفر کی تنگیاں تھی, کھانے پینے کے مسائل تھے, بہت زیادہ پریشانی کا وہ دور تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس غزوے کا سورہ توبہ کے اندر ذکر کیا ہے. اور جیسا کہ میں نے سورہ توبہ کی ابتدا میں آپ کو بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں منافقوں کا ذکر کیا ہے, قتال کا ذکر کیا ہے, اللہ کے راستے میں لڑنے والوں کے فضائل کو بتایا ہے, اللہ کے راستے میں قتال کرنے کی فضیلتوں کو بتایا, حکم دیا, ابھارا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں بیان کی ہے. اب اس کے بعد مشکل الفاظ, ترجمہ ہو گیا, اب اس کے بعد مشکل الفاظ. نمبر 1, انفرو, گو فورتھ, چلو, نکلو, چلو یہاں سے, یعنی اگر اللہ کے راستے میں نکلنا ہے تو نکلو. خفافن اور ثقالا, خفاف کہا جاتا ہے لائٹ کو اور ثقال کہا جاتا ہے ہیوی کو. ہلکے نکلو یا بھاری نکلو, دل سے نکلو یا بنا دل کے نکلو, مال لے کر نکلو یا بنا مال کے نکلو, سواری پر نکلو یا بنا سواری کے نکلو, نکلنا تو پڑے گا, نکلنا تو پڑے گا, جانا تو پڑے گا. عرضاً قریبا, نیئر گین, قریب کا فائدہ ہوتا, قریب کا مال ہوتا تو یہ لوگ جاتے. سفراً قاصداً, ماڈریٹ ٹرپ, قریب کا سفر ہوتا, یعنی ایسی ٹرپ ہوتی کہ جس میں جانے آنے میں کوئی پریشانی نہ ہو تو یہ جاتے, اگر لگتا مال مل جائے گا تب بھی یہ جاتے. دونوں صورت اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے. لما اذنت لهم, why did you give them permission, آپ نے انہیں پرمیشن کیوں دی, آپ نے انہیں اجازت کیوں دی, کیوں آپ نے کہا کہ جاؤ تم لوگ رک جاؤ. ارتابت, ڈاؤٹڈ, شک میں پڑے ہوئے, شک میں رہتے ہیں, کنفیوزڈ رہتے ہیں. یترددون, ہیزیٹیٹنگ, یہ لوگ گھومتے رہتے ہیں, ہیزیٹیٹ ہوتے رہتے ہیں, اپنے اندر الجھتے رہتے ہیں. ارادو, انٹینڈڈ, اگر وہ نکلنے کا مضبوط ارادہ رکھتے, اگر ان کا مضبوط ارادہ ہوتا نکلنے کا. ولو ارادو, they would have prepared for it, اگر وہ اس کے لیے تیاری کرتے, اگر ان کا مقصد ہوتا نکلنا تو اس کے لیے وہ لوگ تیاری کرتے. لا عدوا له, اس کے لیے وہ تیاری کرتے, ان کا مقصد اگر نکلنا ہوتا. عدہ کہا جاتا ہے پریپریشن کو, تیاری کو, یعنی اللہ کے نبی اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ تیاری کرتے. جیسے ہمیں اگر کوئی آج ٹریولنگ کرنا ہو, سفر کرنا ہو, شادی میں جانا ہو, پروگرام میں جانا ہو, کوئی بھی کام کرنا ہو, ہمارے پاس اس کی پریپریشن ہوتی ہے, بیگ رکھنا ہے, سامان رکھنا, یہ لانا ہے, وہ کرنا ہے, یہ سارا ایک طریقہ ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اگر جنگ کا ارادہ ہوتا تو پریپریشن تو نظر آتی, تیاری تو آپ کو نظر آتی. کریہا, ڈس لائک, اللہ نے ناپسند کیا, اللہ نے پسند نہیں کیا ان کے نکلنے کو. انبعاثہم, رائز اپ, ان کا نکلنا, اللہ نے ان کا نکلنا پسند نہیں کیا, اللہ نے انہیں بٹھا دیا. فثبطہم, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میڈ دیم ہولڈ بیک, اللہ نے ان کو بیٹھا دیا, پیچھے پلٹا دیا, اللہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ وہ لوگ نکلیں. خبالن کہا جاتا ہے کنفیوژن کو, شک, کنفیوژن. کچھ یہ بنیادی چیزیں تھیں جسے مشکل الفاظ کے طور پر ہم لوگوں نے یہاں پر ذکر کیا اور سمجھا. اب نیکسٹ پوائنٹ ہمارا ہوتا ہے تدبر. آج کی آیات پر ہم نے کیا غور کیا یا کیا غور ہمیں کرنا چاہیے. نمبر 1, حالات چاہے کیسے بھی ہو, مومن کو مال اور جان اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. حالات کیسے بھی ہو, تنگی کے, پریشانی کے, تکلیف کے, کاروبار نہ چلے, دقتیں ہوں, کچھ بھی ہو, ہر حال میں بندہ مومن کو اپنی جان و مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. آپ کے پاس مال کم ہو تو کم خرچ کرو, زیادہ ہو زیادہ کرو, جان لگاؤ, وقت لگاؤ, جو کر سکتے ہو کرو, پر اللہ کے دین کے لیے کرو. حالات سے چیزیں بدلتی نہیں ہیں, کاروبار نہ چلنے سے انسان بدلتا نہیں ہے. آپ ارادہ کرو, اللہ برکت دے گا. آپ سوچو کہ اللہ تعالیٰ راستے بنائے گا. آپ اگر آگے بڑھو گے اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ آگے بڑھے گا. تو حالات کیسے بھی ہوں بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ جان و مال کو کرنا چاہیے. نمبر 2, انسان کا ہر عمل اگر خالص ہو تبھی اللہ قبول کرتا ہے, ورنہ وہ بیکار ہو جاتا ہے. انسان کا عمل اگر خالص ہو تبھی اللہ قبول کرتا ہے, اگر خالص نہ ہو تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے نا کہ وہ نکلیں گے تو دکھاوا کریں گے, ان کا مقصد ہی نہیں ہے کرنا, دکھاوا کرنا.
دکھاوا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، شو آف کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتا ہے جس میں اخلاص ہوتا ہے، للہیت ہوتی ہے، اللہ کی رضا مقصد ہوتی ہے۔ میرے جانے کا مقصد اللہ راضی ہو جائے، میرے خرچ کرنے کا مقصد اللہ راضی ہو جائے، مدرسہ مسجد میں پیسہ لگانے کا مقصد اللہ راضی ہو جائے، غریب کی مدد اللہ راضی ہو جائے، میڈیکل ہیلپ اللہ راضی ہو جائے، سب کام صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر بندہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ قبول کرتا ہے، ورنہ سب بیکار۔ اللہ کہتا ہے ہباء منثورا، ہم تمہارے عملوں کو برباد کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں سے جو دکھاوا کرتے ہیں کہے گا کہ چلے جاؤ ان لوگوں کی طرف جنہیں تراؤن فی الدنیا، جنہیں دنیا میں دکھاتے تھے نا، جاؤ هل تجد عندهم الجزاء، کیا تمہیں ان کے پاس کوئی بدلہ مل جائے گا؟ جاؤ جن کو دکھاتے تھے ان سے اپنے عمل کا بدلہ لے لو۔ اللہ اکبر، اللہ بچائے ہمیں ایسے عمل سے کہ جس میں دکھاوا پایا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دکھاوے کے عمل کا بدلہ نہیں دیتا۔ نیکسٹ نمبر 3، سچا علم وہی ہے جو انسان کو باعمل بنائے۔ علم کا ڈھیر لگا ہو آپ کے پاس، انبار ہو آپ کے پاس، قرآن آپ کو پڑھنے آتا، قرآن کا ترجمہ آپ کو پتا، حدیث آپ کو پتا، فقہ آپ کو پتا، مسئلے مسائل آپ کو پتا، دین کا آپ کے پاس بہت ایک علم کا ذخیرہ ہے، پر اگر وہ علم بے عمل ہے تو علم کسی کام کا نہیں۔ علم وہ سچا جس پر عمل، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو تو عمل کرو، اگر علم رکھتے ہو تو نکلو، اگر علم رکھتے ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، علم ہے تو عمل کرو، اگر عمل نہیں تو علم کسی کام کا نہیں۔ کس کام کا وہ علم جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا کمثل الحمار، اس گدھے کی طرح کہ اس پر کتنی ساری کتابیں رکھ دو اسے کوئی فائدہ نہیں ملتا، کیونکہ علم تو ہے، کتابیں تو ہیں، پر عمل نہیں ہے، اس لیے کسی کام کا نہیں۔ وہ صحیح وہ انسان ہے کہ جو علم کے بعد عمل نہ کرے، جاننے کے بعد عمل نہ کرے، سننے کے بعد عمل نہ کرے، پڑھنے کے بعد عمل نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے عمل کی دعا مانگا کرو کہ اللہ جتنا دے مجھے عمل والا دے، میں تیرے دین پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 4، اگر ہر چیز آسانی سے مل جائے تو پھر نعمت کی قدر نہیں ہوتی۔ اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اگر سفر قریب ہوتا، جلدی ملنے والا مال ہوتا تو یہ لوگ نکلتے، پر لمبا سفر دیکھ کر ان کو بھاری ہو رہا ہے، ان پر گراں گزر رہا ہے، انہیں بھاری لگ رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر نعمت بنا تکلیف کے مل جائے نا تو پھر نعمت کی قدر نہیں ہوتی۔ اچھا آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو اپنی محنت سے زیرو سے ہائی لیول پر آتے ہیں، دھیرے دھیرے مال کماتے، محنت کرتے، یہ کرتے وہ کرتے، انہیں قدر ہوتی ہے نعمت کی، انہیں قدر ہوتی ہے پیسے کی، انہیں قدر ہوتی ہے بینک بنگلے کی، جو بھی اللہ دیتا قدر ہوتی ہے۔ پر ان کی اولاد جنہیں پکا پکایا اتنا سارا مل جاتا ہے، اس قدر کرتے ہیں، وہ حرام میں اڑاتے ہیں، فضول خرچیاں کرتے ہیں، اس میں ضائع کرتے ہیں، کیونکہ نعمت جب تکلیف کے بعد ملتی ہے تو نعمت کی قدر ہوتی ہے، اور نعمت اگر بنا تکلیف کے مل جائے تو پھر انسان اس کی قدر نہیں کر پاتا۔ یہ بھی ایک اہم بات آج کی آیت میں ہمیں پتہ چلتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، وہ صحابہ اکرام جنہوں نے ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کیے، ایک بار غلطی کی اور اللہ ناراض ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ صحابہ اکرام مکہ چھوڑا اللہ کے لیے، مدینہ آئے اللہ کے لیے، غزوہ بدر اللہ کے لیے، غزوہ احد اللہ کے لیے، غزوہ خندق اللہ کے لیے، مال کی تکلیف، جان کی تکلیف سب برداشت کیا۔ ایک غلطی کی کہ تبوک میں نکلنے میں سستی کر دی اور اللہ ناراض ہو گیا، سوچیے ہمارا کیا ہوگا؟ ہر وقت ناراض کرنے والے، بے نمازی، روزہ چھوڑنے والے، عبادت نہ کریں، نشہ کریں، حرام کھائیں، حرام کمائیں، ساری زندگی غلط پر گزاریں، ہمارا کیا ہوگا؟ صحابہ اکرام کی ایک غلطی اور اللہ اتنا ناراض، انہوں نے صرف سستی دکھائی اور اللہ ناراض ہو گیا، منع کیا اور اللہ ناراض ہو گیا، ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ رب ان سے راضی، وہ رب سے راضی، اس کے بعد اللہ ان سے ناراض ہو گیا، تو ہمیں اپنے عملوں کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 6، جھوٹی قسمیں کبھی نہ کھاؤ۔ یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، تو ہر قسم کھانے والا سچا ہو یہ ضروری نہیں، قسم کھا کے بھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں، قسموں کے اندر بھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جھوٹی قسم مت کھاؤ، اور اب اگر حدیثوں کو پڑھیں گے نا، حدیث میں تو باقاعدہ اسپیشل الگ سے ابواب بنائے گئے ہیں، ہیڈنگز بنائی گئی ہے، جھوٹی گواہی، جھوٹی قسم، جھوٹی بات۔ اللہ کو جھوٹ سخت ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ جھوٹی قسموں کو ناپسند فرماتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ منافق آتے ہیں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، یہ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے مسئلے کو صحیح بتانا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی ان پر آپ بھروسہ اور اعتماد مت کیجئے۔ نمبر 7، قریب کا فائدہ نہیں، دور کی مصلحتوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ قریب کا فائدہ نہیں، دور کی مصلحت کو دیکھو۔
اللہ کے نبی نے یہاں صحابہ کرام کو کہا کہ سفر پہ جانا ہے، کچھ نے کہا گرمی بہت زیادہ نہیں جانا، قریب کا فائدہ دیکھا، کچھ نے کہا اللہ کے نبی کے حکم پر تو کہیں بھی جانا، انہوں نے دور کا فائدہ دیکھا، تو قریب کا نہیں بلکہ دور کا فائدہ دیکھو، میرے اس عمل کا رزلٹ دنیا میں کیا ہوگا، میرے اس عمل کا رزلٹ آخرت میں کیا ہوگا، میرے اس عمل کا رزلٹ قبر میں کیا ہوگا۔ ہم لوگ اتنے جلد باز ہوتے ہیں، ہمیں تو فوراً فائدہ چاہیے ہوتا ہے، فوراً اسی جگہ رزلٹ چاہیے ہوتا ہے۔ انتظار کرو نا، مصلحتوں کو دیکھو نا، اچھائی برائی کو سمجھو نا، سارا اینالائز کرو، اس کو پہلے اچھی طریقے سے جوڑو گھٹاؤ، پھر ایک کنکلوژن کے اوپر آؤ، اس کے بعد عمل کرو۔ مومن سوچ سمجھ کے فیصلے کرتا ہے، مومن قریب کا فائدہ نہیں دیکھتا، مصلحتوں کو دیکھتا ہے، دور کے فائدے کو دیکھتا ہے، دور اندیشی سے کام کرتا ہے۔ اس کا جو ویژن ہوتا ہے نا اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ قریب کا نہیں دیکھتا بلکہ وہ دور کا دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے کیا کیا فائدہ دے گا۔ تو یہی مومن کی نظر اتنی مضبوط اور دور اندیشی والی ہونا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 8، جھوٹ بول کر دنیا کو راضی کرنے سے بہتر ہے سچ بول کر اللہ کو راضی کرو۔ کچھ دن کا جھوٹ کما لو گے، مال کما لو گے، دولت کما لو گے، بنگلہ بنا لو گے، عزت بنا لو گے، شہرت بنا لو گے، یہ تھوڑا سا فائدے کے لیے جھوٹ بول کر ہمیشگی والے اللہ تعالیٰ سے، اللہ رب العالمین کے سامنے جھوٹے مت بنو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھوٹ مت بولو۔ یہ تھوڑا سا جھوٹ بول کر دنیا کو تو راضی کر لو گے پر اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب، قبر بھی خراب، حساب کتاب سب خراب ہو جائے گا۔ اس لیے دنیا کے فائدوں کے لیے جھوٹ بول کر رب العالمین کو ناراض نہ کرو۔ نمبر 9، اللہ نے اپنی محبت کو ایسے، یعنی اللہ رب العالمین اللہ کے نبی سے کتنی محبت کرتا ہے کہ پہلے معافی کا ذکر کیا پھر غلطی کو بتایا۔ کیا ادب، ماشاءاللہ کیا ادب ہے، ادب پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتا ہے کہ پہلے معافی کا ذکر کیا پھر غلطی کا ذکر کیا۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا پر تم نے ان کو اجازت کیوں دی؟ تھوڑا انتظار کرنا تھا، دیکھنا تھا سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اللہ کے نبی سے، اور کیوں نہ ہم قربان جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن سے اللہ اتنی محبت کرتا تھا۔ اب قرآن کی آیت کا مطلب ماشاءاللہ، اب ٹکڑوں کو دیکھیے، قرآن کی آیتوں کو تو دیکھیے۔ اللہ کہہ رہا عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا پر آپ نے اجازت کیوں دی؟ آپ کو چیک کرنا تھا نا سچ کون بول رہا ہے، جھوٹ کون بول رہا ہے۔ کیا پیارا انداز ہے۔ ہماری تو یہاں تو حالت یہ ہے کہ اگر کسی بڑے سے ذرا سی غلطی ہو جائے اسے محفلوں میں ذلیل کر دیتے ہیں لوگ، اس کے سامنے بدتمیزیاں کرنا، سب کے سامنے رسوا کرنا۔ بڑے کا ادب کیا ہوتا ہے، جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کا ادب کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ادب بتا رہا ہے کہ ادب کیا ہونا چاہیے۔ کسی سے اگر آپ محبت کرتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی سے محبت کرتا تھا، اس محبت کا ادب شریعت نے ہمیں بتایا کہ محبت کا ادب کیا ہے۔ ادب یہ ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا پر یہ کرنے کے پہلے ذرا چیک کر لینا تھا نا کہ سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں، اچھا بول رہے ہیں کہ غلط بول رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کا مقام بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین اللہ کے نبی سے کتنی زیادہ محبت کرتا تھا۔ پوائنٹ نمبر 10، جب تک کسی معاملے کی تہ میں نہ چلے جاؤ کوئی رائے قائم مت کرو۔ کسی بھی معاملے میں کوئی بھی بات آپ تک آئی، جب تک کہ اس کے بارے میں پوری تفاصیل، پوری ڈیٹیلز، فریقین جو دونوں طرف کے لوگ ہیں ان کی پوری باتیں آپ تک نہ آ جائیں، پوری آپ 100% سچائی تک نہ پہنچ جائے، تب تک کوئی فیصلہ مت کرو، کوئی ڈیسیزن مت لے کر آؤ، کوئی فیصلہ مت کرو۔ ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کسی نے کچھ کہا، ہم نے مانا، فیصلہ کر لیا، ارے اس نے ایسا بولا آپ کے بارے میں، بات بند، اس نے ایسا کہا آپ کے بارے میں، گالیاں، لڑائی جھگڑے۔ تھوڑا رکو، معاملے کی تہ میں جاؤ، باریکی سے تلاش کرو، اس کے بعد فیصلہ کرو۔ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ یہی تو سمجھا رہا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا پر آپ کو انتظار کرنا تھا نا۔ وہ اگر آگے قسمیں کھا رہے تھے تھوڑا دیکھنا تھا آپ کو کہ سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یعنی مومن کو چاہیے کہ وہ فراست سے کام لے، معاملے کی گہرائی میں جائے، تہ میں جائے، اس کے بعد فیصلہ کرو، اس کے بعد اچھا برا مانو، اس کے بعد کسی کو صحیح و غلط مانو۔ ہمارا حال یہ ہے، کوئی دیکھنے کی ضرورت نہیں، کوئی جاننے کی ضرورت نہیں، بس مجھے جو سمجھ میں آیا وہی صحیح ہے، بات ختم۔ آپ کی عقل کا پیمانہ ہے کیا؟ آپ کی اوقات اور حیثیت ہے کیا؟ آپ کا پیمانہ تو ذرا ذرا میں بدلتا ہے، آپ کے تو فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آپ کل کسی کو اچھا کہیں، آج برا کہیں، آج برا کہیں، کل اچھا کہیں۔ آپ کا پیمانہ کیا ہے؟ اس لیے سوچ سمجھ کے فیصلے کرو، پورے معاملے کی تہ میں جاؤ، اس کے بعد جب فیصلہ کرو تو اچھا فیصلہ کرو۔ کسی کے بارے میں جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہیے۔ وہی آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اہم بات بتائی۔ نمبر 11، چاہے آپ کسی سے کتنی محبت کرتے ہو پر غلط ہونے پر اسے غلط بتایا جا سکتا ہے۔ کیا کیا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے آیتوں کے اندر ہمیں، کتنی محبت ہو
پر ایسا مطلب نہیں کہ اگر وہ میرا محبوب ہے مطلب وہ غلط نہیں ہو سکتا ہے. محبوب مطلب میں جس سے محبت کرتا ہوں. اب میں اگر کسی سے محبت کرتا ہوں تو غلط ہو ہی نہیں سکتا, ایسا ضروری نہیں. اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی سے محبت کرتا, اس کے بعد بھی آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ سے غلطی ہو گئی, آپ کو ذرا انتظار کرنا تھا, سچے جھوٹے کنفرم کر لینا تھے, کچھ سچ بول رہے تھے کچھ جھوٹ بول رہے تھے, آپ کو سمجھ لینا تھا. تو کسی سے محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محبت میں اندھے ہو جاؤ, صحیح غلط دیکھو, اچھا برا دیکھو, صحیح ہے تو اسے بتاؤ, غلط ہے تو اس کی سرزنش کرو, اسے بتاؤ. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ناصح بنایا ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے اچھی ایڈوائس دینے والا بنایا ہے. مومن کو اپنا یہ کردار بھی ادا کرنا چاہیے. پوائنٹ نمبر 12, اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والا اپنی جان و مال سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے. جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے نا, آخرت سے محبت ہوتی ہے نا, وہ اپنی جان و مال سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے. ہمارے دلوں میں یہ محبت کہ بات جان پر بھی آ جائے تو اللہ سے محبت ہے, بات مال پر بھی آ جائے تو محبت اللہ سے ہے. ہمارے اندر اگر یہ جذبہ ہونا تو الحمدللہ ہم کامیاب ہوں گے, اور اگر یہ جذبہ نہیں ہے نا کبھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. نمبر 13, آپ اپنے اعمال کو, اپنی نیکیوں کو چاہے جتنا چھپا لو, اللہ آپ کے ہر معاملے کو جانتا ہے. اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ منافق آتے ہیں پریشان کرنے, خوب گھومتے ہیں صفوں کے اندر, ایسا لگتا ہے کہ ان سے زیادہ کوئی نیک ہے نہیں, اور اللہ کہہ رہا ہے اللہ تو سب جانتا ہے. آپ اپنی نیکی کو, اپنی بدی کو کتنا ہی چھپا لو, اللہ سب جانتا ہے. اب چھپا کر نیکیاں کرو, اللہ بتانے والا, اللہ دنیا کو بتا دے گا. کیوں فکر کرتے ہو آپ خود لگے ہوئے ہو بتانے میں, اسٹیٹس لگا کے فیس بک پر, انسٹاگرام پر سٹوری پوسٹ کر کے, ریلز بنا کر. اللہ تعالیٰ ہے نا, اللہ جانتا ہے نا, اس پر یقین و اعتماد کرو نا کہ وہ آپ کی نیکیوں کو بھی ظاہر کرے گا اور آپ کی بدی کو بھی ظاہر کرے گا. پوائنٹ نمبر 14, صرف نیکی کا ارادہ مت کرو, اس کے لیے کوشش بھی کرو. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو تیاری بھی کرتے. اس کا مطلب نیکی کا صرف ارادہ نہیں کیا جاتا ہے, تیاری بھی کی جاتی ہے. اگر جیسے مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ 5 وقتہ نمازی بنوں گا, مطلب کیا صرف ارادہ رکھوں, کوشش کروں نا, فجر میں اٹھو نا, ظہر میں کام سمیٹو نا, عصر میں بھاگ کر مسجد جاؤ نا, مغرب سے پہلے فری ہو جاؤ نا, عشاء میں نماز پڑھنے جاؤ نا. اگر ارادہ ہے نیکی کا تو کوشش بھی کرو. صرف ارادے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا. ارادے کرنے سے اللہ رب العالمین ریزلٹس دیتا ہے, اور ریزلٹس آتے ہیں آپ کے عمل کے مطابق, آپ کی ایکشنز کے مطابق. آپ ایکشن کیا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ویسا ہی آپ کو ریزلٹ دیتا ہے. تو صرف نیکی کا ارادہ مت کرو بلکہ اس کے لیے کوششیں بھی کرو. نمبر 15, ایسے لوگ جو آپ کو کمزور بنائیں, ڈرائیں, انہیں اپنی صفوں کے باہر کرو. ایسے لوگ جو ہمیشہ ڈرانے کے کام کرتے ہیں, مایوس کرتے ہیں, ڈراتے ہیں, اب تو ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, یہ ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, کچھ نہیں بچے گا, اب تو یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے. ایسے جو کمزور بنانے والے لوگ ہوتے ہیں نا, انہیں نکالو اپنی صف سے. جو پازیٹیوٹی آپ کو دیں انہیں اپنے قریب رکھو, آپ کو پازیٹیو بنایا رہے, کوئی مسئلہ نہیں, انشاءاللہ اچھا ہوگا, بہتر ہوگا, اللہ ہمارے ساتھ ہے, رب پر توکل کرو, رب پر بھروسہ کرو, وہ حالات بدلنے والا, لوگوں کو بدلنے والا, کن فیکون پر فیصلے کرنے والا ہے. پازیٹیوٹی دینے والوں کو قریب رکھو, نیگیٹیوٹی والوں کو دور کرو. اللہ کہہ رہا ہے یہ اگر نکلیں گے بھی نا تو پریشانی کریں گے بس آپ کو, یہ آپ کی صفوں کو کمزوری کریں گے, جاسوسیاں کریں گے. تو اپنی صفوں میں ایسے چھپے ہوئے لوگ جو آپ کو کمزور بناتے ہیں انہیں اپنی صفوں کے باہر کرو, چنو, اچھے دوست بناؤ, اچھے ساتھی بناؤ کہ جن سے مل کر آپ کو پازیٹیو وائبس آئے, آپ کو اچھا لگے, آپ کو خوشی محسوس ہو. ایسا نہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمیشہ نیگیٹو ہوتے ہیں, یہاں تک کہ ایون ان کا فیس بھی اتنا نیگیٹو ہوتا ہے کہ وہ سامنے آئے تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں جتنے غم ہے وہ سارے میرے سامنے آ گئے ایک ساتھ. قرضہ آپ کا بڑا کر دیں گے, بیماری آپ کی بڑی کر دیں گے. ایک آدمی ہوتا ہے بیماری آپ اس کو بیان کریں وہ ایسے بولتا ہے آپ کو, ارے کوئی مسئلہ, کوئی ٹینشن نہیں, یہ تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے, ارے یہاں دوا وہاں دوا, ایسا لگتا ہے بیماری ہی نہیں ہے. اور ایک آدمی, ارے صاحب بس وہ ہمارے فلاں رشتہ دار تھے, ان کو یہ ہوا, اس میں تو انتقال ہی ہو گیا ان کا, وہ ہمارے رشتہ دار تھے, وہ تو زندگی ہو گئی بیڈ پر ہی گزار رہے ہیں. وہ ایسا ڈراتے ہیں کہ اگر نہیں مرتا ہو تو آدمی مر جائے. اللہ کہہ رہا ہے پازیٹیو لوگوں کے قریب رہو, پازیٹیوٹی تلاش کرو. اللہ تعالیٰ بھی اطمینان رکھنے والے, بھروسہ رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے, مایوس لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے. مایوسی اللہ کو پسند نہیں ہے. مومن کو ہر حال میں توکل رکھنا چاہیے, اللہ سب بدلنے کی طاقت رکھتا ہے. تو ایسے لوگ اپنے آس پاس رکھو اور ایسے لوگوں کو اپنے لیے تلاش کرو. پوائنٹ نمبر 16, ہر دور میں مومنوں کی صفوں میں منافق موجود رہے ہیں, ان سے ڈرو مت, ان کا علاج کرو. ہر دور میں رہے ہیں منافق, ہر دور میں منافق رہے ہیں, جن کا کام ہی ہوتا ہے جڑوں کو کاٹنا, کمزور بنانا, بنیادوں سے ہٹانا, غیروں کی مدد کرنا, غیروں کے سامنے جھک جانا. ایسے لوگ ہر دور میں رہے, ان سے ڈرو مت, ان کا علاج کرو. یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے.
اور آخری پوائنٹ ہے کہ کچھ لوگوں کا آپ سے دور رہنا ہی آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے نا کہ اگر یہ نہیں جا رہے ہیں نا آپ کے ساتھ وہ زیادہ بہتر ہے, ان کا دور رہنا آپ کے لیے اچھا ہے. کچھ لوگ آپ سے دور رہیں اسی میں آپ کی بھلائی اور آپ کا فائدہ ہوتا ہے. یہ بھی ایک مومن کو سمجھنا چاہیے کہ میرے قریب رہنے سے کس کا فائدہ, دور ہونے سے کس کا فائدہ. یہ سب تنقیح کرنا, لوگوں کو الگ کرنا, ڈیفرینشیٹ کرنا, حق اور باطل کے فرق کو سمجھنا, یہ مومن کی ذمہ داری ہے اور یہ بڑا باریک کام ہوتا ہے. اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے آپ کو توفیق مانگنا پڑے گی, تبھی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. یہ تو ہوئے کچھ بنیادی تدبر کے پوائنٹس جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. لاسٹ میں ہمارا پوائنٹ ہوتا ہے عمل, کہ آج کی آیتوں پر ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے. نمبر 1, اللہ کے راستے میں جتنی طاقت ہے اتنا خرچ کرو. جتنا اللہ نے دیا ہے زیادہ سے زیادہ لگاؤ, خوب دو. جتنا اللہ نے دیا ہے عطا کرو, اللہ اس کو پسند کرتا ہے. یہ عمل ہمیں کرنا چاہیے. نمبر 2, اللہ سے پناہ مانگو کہ اللہ ہمیں سستی اور کاہلی سے بچائے. اللہ تعالیٰ کمزور پڑھنے سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں طاقتور رکھے. اللہ ہم سستی نہیں چاہتے, کاہلی نہیں چاہتے, بزدلی نہیں چاہتے. اللہ سے دعا مانگو, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نکالے گا. تیسرا پوائنٹ, توبہ کرو. توبہ کرنے والوں کو اللہ بڑا پسند فرماتا ہے. معافی مانگنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے. توبہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کیا کرو. نمبر 4, اپنی صفوں میں رہنے والوں پر نظر رکھو. کون آپ کے ساتھ, کون آپ کے خلاف, کون منافق, کون مومن, ان سب چیزوں پہ نظر ہونا چاہیے. خاص طور پہ ذمہ دار جو ہوتے ہیں نا, ان کی زیادہ نظر ایسے لوگوں پر ہونا چاہیے. اور آخری چیز, آخرت پر اپنا ایمان مضبوط کرو. جنت سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ قبر کے انعام اور احسان سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ دنیا تو چند دن کی ہے, تکلیفیں آنی جانی ہے, پریشانیاں آنی جانی ہے, بیماریاں آنی جانی ہے, سب چلے گا. آخرت پر ایمان مضبوط کرو. اللہ تعالیٰ سے مانگو, اللہ کے آگے جھکو, اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کرو, استغفار کرو. اللہ تعالیٰ سب معاف کرے گا. وہ علیم و خبیر ہے, وہ طاقتور ہے, وہ قوت والا ہے. یہ کچھ بنیادی عمل ہے جس پر ہم عمل کریں تو ہماری زندگیوں میں بہتری ہوگی انشاءاللہ. انہی باتوں پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں, اے الہی مولا رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم بھٹک گئے ہیں, ہمیں راہ ہدایت عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ ہمیں دلوں کو اپنے دین کی طرف موڑنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ جب تک زندہ ہیں ایمان کی زندگی عطا فرما, جب بھی خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.